جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں دو چیزیں ہم کور کریں گے. پہلی چیز انشاءاللہ کچھ حج کے بارے میں مزید باتیں اخلاص کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا مستعاذہ ایک بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے ذی الحج میں پہلے 10 دن میں کرنے والے کام کون سے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حج کے مہینے تو شروع ہو گئے ہیں نا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یعنی یہ تینوں حج کے مہینے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ جیسے ابھی سے آپ اپنی پلاننگ، اپنی تیاری شروع کر دیں تاکہ جب 10 دن جیسے ہی سٹارٹ ہوں آپ فلی بوسٹڈ ہوں ذی الحج کے لیے. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں الحمدللہ ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہو، وہ بھی اپنی اچھی سی تیاری کریں حج پہ جانے سے پہلے کی. اور جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے، آپ نیکسٹ جو مہینہ ہے آپ سوچیں کہ میں نے پہلے 10 دن میں کس طرح زبردست طریقے سے ان دنوں کو گزارنا ہے. اور کچھ چیزیں آپ دیکھیں جو ابھی سے ہم کر سکتے ہیں، خاص طور پر جیسے اگر آپ کو روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے تو منڈے تھرسڈے روزہ رکھنا شروع کر دیں، اور پھر ذی الحج جب آئے تو اس میں پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. اور پھر اسی طرح باقی نیکی کے کام دن میں خاص طور پر آپ دیکھیں تکبیرات. تو یہ چیزیں ابھی سے اگر ہم سٹارٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ ایزی ہوگا کہ کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ہم ان محبوب دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسے کام کریں جو ہمارے رب کو بھی پسند ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس دعا کو مانگے سب. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اس دعا کو مانگیے اور پھر 1 ٹائپ کریں. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اے اللہ آپ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل و کرم اور رزق کشادہ کر دیں. اور یہ ساری وہ باتیں جن کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے ان کے لیے کوئک سی اناؤنسمنٹ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویک ہمارا اسپورٹس کا اورینٹیشن ویک تھا. اپنے آپ کو تھوڑا تیار کرنے کے لیے، سب اپنی ریسورسز پریپیئر کرنے کے لیے کتابیں وغیرہ منگوا لیں، ریڈی کر لیں. حج بیت اللہ اور عمرہ تیاری اور طریقہ جو الہدا کی پبلیکیشنز ہیں یہ دونوں آپ اپنے پاس ریڈی کر لیجئے. اور اس کے علاوہ استاذہ کی انشاءاللہ جو حج سیریز ہے وہ مئی 31 سے سٹارٹ ہوگی باقاعدہ. تو یہ ویک اصل میں تھوڑا سا آپ کو تیار کرنا تھا کہ وہ انرجی آپ کے اندر ہو، موٹیویشن ہو، تاکہ ان سیشن سے آپ لوگ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں. حج کے بارے میں اتنا اہتمام اور یہ ساری چیزیں کرنی کیوں ضروری ہوتی ہیں ہم سب کے لیے؟ کیونکہ حج جو ہے نا وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے بس. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مثلاً بہت زیادہ ملٹیپل حج نہیں افورڈ کر سکتے. تو چونکہ ایک میجر انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہم بہترین طریقے سے تیار کریں گے اتنا زیادہ اس سفر سے فائدہ اٹھائیں گے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ہم حج کے بارے میں اس لیے بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اپنی زندگی کے سب سے اہم سفر کو اخلاص سے، نیت سے ہم ادا کر سکیں. یعنی جب ہم حج کا سفر سٹارٹ کریں اور جب تک یہ سفر مکمل نہیں ہو جاتا، ہر قدم پر ہمیں یہ بات یاد رہے کہ میں کس کے راستے پہ نکلی ہوں اور کس کے لیے جا رہی ہوں اور کس کو مجھے راضی کرنا ہے. بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کروائیں کہ یہ میرا سفر فی اللہ ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہ چیز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ موٹیویٹڈ رکھے گی. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ ایک اہم رکن ہے، ہمارا بیسک پلر آف اسلام ہے، اس لیے اس سفر پہ جانے سے پہلے ہم نے خود کو روحانی اور قلبی طور پر تیار کرنا ہے. اچھا، روحانی اور قلبی طور پر تیار کرنے کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے کہ حج کے بارے میں علم حاصل کریں. کیونکہ آپ دیکھیں علم ہمیں نا موٹیویٹ کرتے، جیسے آپ نے ماشاءاللہ آپ میں سے جن لوگوں نے کل کا سیشن اٹینڈ کیا آپ کو موٹیویشن ملی، آپ کو تھوڑی بوسٹ اپ ہوئے نا آپ، تب آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ حج پہ جا رہے ہو سکتا نہیں، لیکن جب آپ نے ان ساری باتوں کا علم حاصل کیا تو اس سے آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی نا، آپ کو ایک جذبہ ابھرا آپ کے اندر،
اور اگر پہلے آپ نہیں سوچ رہے تھے تو اب الحمدللہ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہوگا. اور اسی لیے الحمدللہ یہ کورس ہم آپ سب کے لیے آفر کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے استاذہ ہمیں پڑھائیں گی، اور تقریباً اپروکسیمیٹلی 4-5 ویکس میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اور سملر کورس ہمارے پاس انگلش میں بھی اویلیبل ہے، وہ بھی May 31 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اردو نہیں سمجھتے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ علم ہمارے اندر اعتماد بھی لاتا ہے اور ہم عبادت کا حق بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جیسے آج ہم انشاءاللہ یہ بھی سیکھیں گے کہ ذی الحج میں کرنے والے کام کون سے، خاص طور پہ پہلے 10 دنوں میں. تو اس میں بھی آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد بھی آپ محسوس کریں گے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں ری تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو ایک چیز کی امپورٹنس کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر جب آپ کو دلائل دیے جاتے ہیں، جیسے انشاءاللہ استاذہ ہمیں جو مختلف باتیں سکھائیں گی، ہر بات جو ہے اس کی دلیل قرآن سے ہوگی اور سنت سے ہوگی. اس سے آپ کے اندر اعتماد زیادہ پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ. حج کے بارے میں کچھ باتیں اور انشاءاللہ کچھ احادیث آج عمرے کے بارے میں بھی ہم کور کر لیتے. ایک تو آپ دیکھیں کہ حج کا فریضہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے. آپ کا ارادہ ہے؟ جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہوا یہ بتائیے. ماشاءاللہ جنہوں نے کیا ہوا ان کا بھی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جگہ ہی اتنی پیاری ہے اور اتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے کہ بار بار جانے کو دل کرتا. تو ارادہ ہے تو جلد پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض اوقات سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی ضرورت آڑے آ جاتی. یعنی جیسے آپ کو لگے نا کہ اب آئی ہیو انف اور مجھے حج کے لیے جانا چاہیے، تو پھر زیادہ نہ سوچیں. کیونکہ آپ دیکھیں اگلے سال کا ہمیں نہیں پتا، اس سے اگلے سال ڈیلے نہ کریں اس کو نا، اب کر لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ پھر اور ٹکٹ ایکسپینسو ہو جائیں، پھر کوئی بیماری ایسی تکلیف آ جائے ہم جا نہ سکیں، گھر والوں میں سے خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ایشو ہو جائے، پھر کبھی کوئی اور بہت ایسی ایجنسی ہو جاتی کہ انسان نہیں جا پاتا. تو جب حالات ذرا سٹیبل ہیں، بہتر ہیں، تو ایز سون ایز پاسبل حج پہ جانے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیں کہ کچھ ہمارے جو صحابہ تھے ان کے مطابق عمرہ بھی واجب ہے. یعنی ابھی حج پہ جانا اگر مشکل ہے تو ایٹ لیسٹ عمرہ کر لیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حج سے پہلے عمرہ ادا کیا. اکرمہ بن خالد سے روایت ہے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حج سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں. اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ حج پر تو نہیں جا سکتے لیکن عمرہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے. ظاہر عمرے میں انویسٹمنٹ کم ہے، ذرا کمپیریٹیولی چیپ ہوتا ہے عمرہ آپ کا ٹرپ جو ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ عمرہ کر لیں اور پھر عمرہ کرنے جب جائیں تو خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بار بار لے کر آئیں اور مجھے حج کرنے کی بھی توفیق دیں. تو لہٰذا جو بھی پاسبلٹی ہے ابھی اس کو ایز سون ایز پاسبل کرنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح جو انسان بھی حج اور عمرہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گروپ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وفد میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے وفد ہیں. اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا فرمائے. یعنی آپ دیکھیں اس حدیث میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو بلایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی کال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون انسان اس گھر کا طواف کرے گا، اس گھر کو دیکھے گا. تو جب بھی موقع ملے تو اس پہ اللہ کی شکر گزار ہو کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بلا لیا. آپ دیکھیں بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس سارے ریسورسز ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جا پاتے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بیکاز حج اور عمرہ از کال آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اسی طرح جب آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ
اللہ کے وفد ہیں، اگر وہ اس سے دعا مانگے تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور اگر وہ اس سے بخشش طلب کریں تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، خوب دعائیں مانگیں، خوب استغفار کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں قبولیت ان کی بڑھ جاتی ہے جب آپ ان جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اور پھر چونکہ ہم تھوڑے سے اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں نا، تو زیادہ فوکسڈ ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ اس اپرچونٹی سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنی دعائیں وہاں کثرت سے مانگیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ دعا ڈائری ضرور بنائیں، اور اسی طرح کثرت سے استغفار، تاکہ وہاں سے جب لوٹیں تو گناہوں سے پاک لوٹیں انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ حاجی کے ایک ایک قدم پر اجر ہے۔ حاجی آدمی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایک قدم جو آپ چلتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی جو بھی حج کرنے والا انسان ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا آپ پاؤں رکھتے ہیں، ہر جگہ آپ کے لیے ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک برائی مٹائی جا رہی ہے، اور ایک درجہ آپ کا بلند ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر خواتین کے لیے حج سب سے آسان اور خوبصورت جہاد ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں؟ ظاہر آپ دیکھیں اتنی زیادہ فضیلت تھی جہاد کی، اور یعنی ایک شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی، تو ظاہر ہے پھر صحابیات کو بھی ایک موٹیویشن ملتی تھی ان باتوں کو پڑھ کے، سن کے، کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین جہاد اور خوبصورت حج حج مبرور ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد اب میں کبھی حج ترک نہ کروں گی۔ یعنی ان کو اتنی موٹیویشن ملی اس بات سے کہ یہ تو عورتوں کے لیے تو یہ جہاد ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ظاہر ہے عورتیں تھوڑا جسمانی طور پر بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا سٹرگل زیادہ ہوتا ہے، ویک بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ڈیفیکلٹ سفر کرنا، اس کا ثواب ان کو کیا ملتا ہے، اور اگر یہ سفر حج مبرور ہوگا انشاءاللہ تو اس کا اجر جہاد کے برابر انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حج اور عمرے میں اخلاص کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس پہ کل بھی ہم نے تھوڑی بات کی تھی، کچھ حدیث آج ہم مزید دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اس حکم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قرآن مجید میں آتا ہے، وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ اخلاص تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے، اور جو انسان جیسے جس نیت سے عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے۔ اور یہ آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی، صحیح بخاری کی پہلی نمبر 1 حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ آپ دیکھیں آج آپ اس کلاس میں بھی جس نیت سے آئے ہیں نا، اس کے مطابق آپ کو اس کلاس کا ریوارڈ ملے گا۔ جو کام آپ جس نیت سے سٹارٹ کرتے ہیں، جس نیت سے اینڈ کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ کا اجر ہے، اور اسی کے مطابق ہم قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کو بہت اچھی نیت سے کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں نتیجہ بہت اچھا نہیں نکلتا، تو اس کا کیا سوچا کریں کہ آپ کی نیت خالص تھی، اچھی تھی، تھوڑا اگر اس طرح نتائج نہیں نکلے جیسا آپ چاہ رہے تھے تو اسی میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ تو جب آپ حج اور عمرے کا سفر شروع کریں تو سب سے پہلا اپنے آپ کو کیا ریمائنڈر دیں کہ اس حج اور عمرے کو کرنے کی میری نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشی، اس کے لیے خالص ہو کے اس کام کو شروع کریں۔ اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ خالص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حج اور عمرہ کرنا۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے
اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا. ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہے. تو ہر عمل یعنی اگر آپ حج اور عمرہ بھی اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم ان VIPs میں سے بنیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی نیکی کا کام چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صلہ رحمی ہے، آپ اپنی نیت کیا کریں؟ لوجہ اللہ، میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے کر رہی ہوں. اور پھر خاص طور پر ریاکاری سے بچنا. انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو فرمایا، یعنی یہ دعا ہے حج کی، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ. اے اللہ میرے اس حج کو حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے. کتنی زبردست دعا ہے نا. یعنی نہ تو مجھے شو آف کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے میں نے عمرہ کر لیا، میں نے حج کر لیا، بڑا زبردست پیکج تھا، ایسے ہم گئے، بڑی سہولت رہی، ہوٹلز بڑے زبردست تھے، ٹرانسپورٹ بڑی اچھی تھی، ٹرین نے تو اور چیزیں آسان کر دی. نہیں، ہمیں کوئی دکھاوا نہیں کرنا، اور نہ ہمیں کوئی پاپولیرٹی چاہیے کہ لوگ کہیں واہ دیکھو یہ حج کر کے آ گئے، عمرہ کر کے آ گئے، بڑے لکی لوگ ہیں. نہیں، چھپا کے رکھیں جتنا چھپا سکتے ہیں اپنی نیکیوں، کیونکہ یہ چیز ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرتی ہے. اب دیکھیں بعض اوقات جب آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں نا تو اس میں بھی نیت میں خرابی آ جاتی. تو جتنا زیادہ نیکی چھپا کے کی جاتی ہے اتنا زیادہ اس میں اخلاص کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص نیت عطا فرمائے. اس دعا کو مانگیے اور پھر انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ. اے اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے اس مصیبت سے جس پر صبر نہ ہو سکے اور ایسے فتنے سے جو گمراہ کرتے. جیسے آپ دیکھیں یہ جو حصہ ہے نا دعا کا پہلا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگ رہے کہ یا اللہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر روز دیکھ سکیں گے، یعنی ڈفرینٹ ہر ایک کی فریکوینسی ہوگی اللہ کو دیکھنے کی. تو جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کا چہرہ، تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی محنت کی اس چہرے کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی فریکوینسی اسی طرح ڈیسائیڈ ہو. دنیا میں جتنی اس عمل کے لیے محنت، قیامت کے دن اتنی زیادہ رب سے ملاقات ہے انشاءاللہ. تو چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف، اور آج کا ہمارا لیکچر ہے عشرہ ذو الحجہ اور اعمال صالحہ. اور آپ دیکھیں کہ جیسے رمضان کی پورے رمضان میں سب سے زیادہ یعنی پورے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن خاص طور پر رمضان میں کس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کس بات کا آپ کو انتظار بھی رہتا ہے اور آپ کہتے بہت اس میں محنت کریں گے، اگر کچھ کمی رہ گئی تو ان دنوں میں نا زبردست قسم کی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے. شاباش، آخری 10 راتیں جو ہیں، تو رمضان میں جو راتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی وائٹل ہیں. اگرچہ پورا دن ہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، باقی بھی نیکیاں کرتے ہیں، جس طرح رمضان کی راتیں بڑی وائٹل ہوتی ہیں نا، اسی طرح آپ دیکھیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بڑے وائٹل ہیں. نارملی ہم جتنا اہتمام رمضان کی آخری 10 راتوں کا کرتے ہیں اتنا اہتمام ذی الحج کے 10 دنوں کا نہیں کرتے. بس ہمیں یہ پتا ہوتا ہے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے مجھے، اور 10 ذی الحج کو قربانی ہوگی، اور بس عید کی نماز جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی، اور پہلے 8 دن کے بارے میں ہم کوئی تیاری ہی نہیں کرتے.
تو اس لیکچر کو سننے کا مقصد کیا ہے ہمارا کہ جس طرح ہم رمضان کی راتوں کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 دنوں کا بھی اہتمام کریں. تو ریڈی ہیں آپ سب؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ استاذہ ہمیں بہت ساری ایسی ٹپس دیں گی, بہت ساری ایسے اعمال بتائیں گی جن سے ہم اپنے آپ کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں اور ان 10 دنوں کو نیکی کے ان کاموں میں گزار سکتے ہیں جو ہمارے رب کو محبوب ہیں. جو اسٹوڈنٹ اٹینڈنس لگا رہے ہیں تو پلیز آپ بس کر دیں, ٹھیک ہے؟ بس ہوگی آپ کی اٹینڈنس تاکہ سب لوگ لیکچر پہ فوکس کر سکیں, کیونکہ یہ کافی ڈسٹریکٹنگ ہے تو بار بار ٹائپ ہو رہی ہے اٹینڈنس. تو چلے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو. آپ لوگ اپنے پاس نوٹ بکس رکھیے, انشاءاللہ ہم آپ کو مین پوائنٹ اسکرین پر بھی دکھاتے جائیں گے تاکہ آپ فالو کر سکیں, اور آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ نے ان 10 دنوں کو دی بیسٹ کس طرح سے بنانا. ریڈی ہے سب؟ پھر چلے ربی زدنی علما کی دعا مانگے سب. ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. چلیے شروع کرتے ہیں. اشرا ذی الحج اور اعمال صالحہ استاد فرت ہاشمی سے سنیں گے. چلیے بسم اللہ. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے, یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی زمانے کے بہترین اوقات کے بارے میں بتا رہے ہیں. فجر کی قسم کھائی گئی تو فجر کے وقت کی بلیسنگز اور فجر کے وقت کی جو ورچوز ہیں یا اس کا جو ثواب ہے اس میں عبادت کرنے کا وہ ہم سب جانتے ہیں. پھر ولیال نشر اور 10 راتوں کی, اس سے مراد مفسرین نے رمضان کی 10 راتیں بھی لی ہیں اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بھی لیے ہیں, کیونکہ لیال کا لفظ دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی, جفت ایون اور طاق آڈ نمبر. تو طاق سے مراد 10 ذی الحجہ جس میں قربانی کی جاتی ہے, وہ بھی سال کے بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے. اور وتر جو ہے وہ 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے, جس میں ایک دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بنتا ہے. اور پھر حج ہوتا ہے اس دن اتنے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جتنے پورے سال میں کسی دن نہیں ہوتے. واللیل اذا یسر, رات جب چلتی ہے یعنی رات کا آخری حصہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ رات کا بہترین حصہ ہوتا ہے. تو دن کا بہترین حصہ, رات کا بہترین حصہ, 10 بہترین راتیں, 10 بہترین دن, قربانی کا دن, حج کا دن, یعنی زمانے کے اور وقت کے جو بہترین اوقات ہیں ان سب کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر, یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو ذکر کیا ہے, ان کو جو گواہ بنایا ہے, اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. تو آج ہم خاص طور پر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا ذکر کریں گے اور ان کی ہمارے دین میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے. اس بارے میں آپ بہت سی باتیں پہلے سے جانتے بھی ہیں, لیکن یہ یاد دہانی ہے میرے لیے, آپ سب کے لیے, تاکہ ہم اپنے وقت سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے درمیان فرق رکھا ہے, بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے.
بعض دنوں اور مہینوں کو دوسرے دنوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے تمام دنوں میں بہترین دن قرار دیا گیا، اور ان 10 دنوں میں قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کا دن جو ہے وہ سب سے افضل ترین دن ہے، یعنی بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اور پھر راتوں میں سے رمضان کی راتیں جو آخری راتیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل پھر لیلۃ القدر ہے، یعنی افضل میں سے بھی افضل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان خاص مواقع کا ذکر کیوں کیا گیا اور ان کی خاص اہمیت کیوں ہے؟ یہ دراصل ہمارے لیے اللہ کی رحمت پانے کا ایک عظیم موقع ہے، تاکہ ہم جب روزمرہ کی زندگی کے دنوں میں ایک روٹین کی عبادت میں آ جاتے ہیں تو پھر خاص دن آ جاتا ہے تو ہم شعوری طور پر پھر بہترین طریقے سے محنت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندے پر ایک عطیہ ہے، ایک انعام ہے، ایک خوبصورت تحفہ ہے کہ جسے ہمیں قبول کرنے چاہیے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں، ہماری کمی کوتاہی پوری ہو جائے، اور جن چیزوں سے ہم محروم ہیں ان کو پورا کر لیں، اور ان دنوں میں خوب محنت کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کریں۔ رمضان گزرا، ہم نے محنت کی، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر اسی طرح شوال کے روزے ہمارے بندے جس طرح بھی رکھے، لیکن ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ پھر ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے یہ حج کی تیاریوں اور حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے کیا خاص عبادت کی یا اس کی حرمتوں کا کیا لحاظ رکھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور موقع ہمیں دے رہے ہیں، یعنی ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دنوں کا، کہ اس میں ہم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ دن دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، اور مطلقاً ایبسولوٹلی حدیث میں آتا ہے، سنن الترمذی کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو رسول